السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کے مقدمہ کا 5واں باب چل رہا ہے، اور اس باب میں جیسا کہ بتایا گیا ہے امام مسلم نے بہت سے روات پر، بہت سے رجال پر جرح کی ہے، اور عنوان میں آیا تھا کہ راویوں پر جرح کرنا یہ وہ حرام غیبت نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، یہ دین کا دفاع مقصد ہے، اس کا دین کی حفاظت مقصد ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سی روایات آئی ہیں، آج بھی ہم کچھ روایات کا ذکر کر رہے ہیں۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثنا عمرو بن علی ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو حدیث میں ثقہ نہیں ہے۔ ثبت کے معنی ہوتے ہیں ثقہ، حافظ، ضابط، تو حدیث میں ثقہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص مجھ سے آتا ہے، ان کے بارے میں دریافت کرتا ہے، تو ان سب لوگوں نے کیا کہا، اسے بتا دو انہ لیس بثبت، کہ وہ آدمی ثقہ نہیں ہے، وہ آدمی غیر معتبر ہے، حدیث لینے کے لائق اس سے نہیں ہے، یہ بھی جرح ہے۔ اور آگے کی روایت ہے وحدثنا عبد اللہ بن سعید قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشاعر وهو قائم على اسقفة الباب فقال إن شاعرا نزكوه قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه۔ یہ نظر کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، کہ ابن عون سے پوچھا گیا شہر کی ایک حدیث کے بارے میں، ان کا نام ہے شعر بن حوشب، تو شعر بن حوشب کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، اور وہ کھڑے تھے دروازے کے چوکھٹ پر، اس کفہ دروازے کے چوکھٹ، وہ کھڑے تھے دروازے کی چوکھٹ پر۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عون نے کہا شعر بن حوشب کے بارے میں ان شعرا نزکوہ، لوگوں نے شہر پر کلام کیا ہے، لوگوں نے شرح پر جرح کی ہے۔ یہ نزا کا ینزک و نزکن کے معنی ہوتے ہیں تانا و تکلم، یعنی کسی پر تان کرنا، جرح کرنا، کلام کرنا۔ ان شعرا نزکوہ 2 مرتبہ کہا۔ یہ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ان شعرا ترکوہ، ممکن ہے یہ تصحیف ہو، لیکن ایسا بھی پڑھا گیا ہے، یعنی لوگوں نے شہر کو چھوڑ دیا ہے، متروک راوی ہے وہ۔ امام مسلم کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اخذت السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں نے اس کو لیا ہے، یعنی لوگوں کی زبانوں نے اس پر نقد کیا ہے، اعتراض کیا ہے، جرح کی ہے اور ان پر کلام کیا ہے۔ شعر بن حوشب کے بارے میں آگے پھر ذکر کیا جا رہا ہے وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابہ قال شعبہ ولقد لقيت شعرا فلم اعتد به، یعنی میری ملاقات
شہر بن حوشب سے ہوئی تو میں نے اس کو کچھ اہمیت نہیں دی، میں نے اس کو شمار نہیں کیا، یعنی اس کو میں نے توجہ نہیں دی۔ آگے کی روایت ہے، آگے کی روایت میں ایک راوی ہے، یہ عباد بن کثیر، تو عباد بن کثیر نامی راوی پر اس میں جرح کیا گیا ہے۔ دیکھیے، حدثنی محمد بن عبداللہ بن قہزاز من اہل مرو قال اخبرنی علی بن حسین بن واقد قال عبداللہ بن المبارک قلت لسفیان الثوری ان عباد بن کثیر من تعرف حاله واذا حدث جاء بامر عظیم فترى ان نقول للناس لا تاخذوا عنه قال سفیان بلى قال عبداللہ فكنت اذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد اثنيت عليه في ديني واقول لا تاخذوا عنه وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال ابي قال عبد الله المبارك انتهيت الى شعبہ فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه۔ یہ عباد بن کثیر نامی جو راوی، یہ بیچارے نیک تھے لیکن حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں تھے۔ دیکھیے، یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ عباد بن کثیر وہ شخص ہیں، کیا آپ ان کی حالت کو جانتے ہیں؟ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ بڑی بات لاتے ہیں، یعنی صحیح چیز نہیں بیان کرتے ہیں۔ جاء بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، بڑی بات لاتے ہیں۔ فَتَرَى أَن نَقُولَ لِلنَّاسِ، تو کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہہ دوں لا تاخذوا عنہ، کہ عباد سے حدیث نہ لو؟ یہ سوال کیا عبداللہ مبارک نے سفیان ثوری سے، تو سفیان ثوری نے کہا کہ کیوں نہیں، ایسا ہے عباد کے بارے میں کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ قال عبداللہ فکنت اذا کنت فی مجلس، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کسی مجلس میں ہوتا جس میں عباد کا ذکر کیا جاتا، میں عباد کی تعریف کرتا، ان کے دین کے بارے میں کیا کہتا، ماشاءاللہ عباد بڑے دیندار ہیں، نمازی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ بھی کہتا تھا لا تاخذوا عنہ، ان سے حدیث مت لو۔ اور کہا محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے مجھ سے بیان کیا، عبداللہ بن عثمان نے، وہ کہتے ہیں کہ کہا میرے باپ نے، ابن مبارک نے کہا انتہیت الی شعبہ، انتہا نام میں پہنچنا، میں پہنچا شعبہ کے پاس تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ھذا عباد بن کثیر فاحذروہ، یہ عباد بن کثیر ہے، اس سے بچو۔ آگے کی روایت میں بھی عباد بن کثیر کا ذکر آ رہا ہے۔ وحدثني الفضل بن سال قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب۔ یہ عباد بن کثیر سے روایت کیوں نہ لی جائے؟ یعنی بظاہر یہ نیک آدمی ہے لیکن کذاب ہے، جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے اذا حدث جاء بامر عظیم، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو بہت بڑی چیز لاتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے تھے، ضعیف موضوع روایت بیان کرتے تھے۔ تو معلّہ راضی کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں محمد بن سعید سے، جنہوں الذی روی عنہ، جن سے عباد نے روایت کی، مجھے بتایا انہوں نے عیسیٰ بن یونس سے، عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ میں تھا محمد بن سعید کے دروازے پر اور سفیان ان کے پاس تھے، جب وہ نکلے میں نے پوچھا ان کے بارے میں، عباد کے بارے میں، مجھے بتایا کہ انہو کذاب، وہ تو جھوٹا راوی ہے۔ آگے عمومی انداز میں ایک بات ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں تو صالحین اور نیک لوگ جن کے اندر معرفت نہ ہو، تیقظ نہ ہو، بیدار مغزی نہ ہو، فن سے واقفیت نہ ہو اور ہوشیار نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی زبان
سے بہت سی موضوع اور جھوٹی حدیثیں بھی جاری ہو جاتی ہیں، حالانکہ بیچارے وہ قصد نہیں کرتے ہیں۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وحدثنی محمد بن ابی عتاب قال حدثنی عفان عن محمد بن یحییٰ بن سعید القطان عن ابیہ قال لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث قال ابن ابی عتاب فلقیت انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطان فسألت عنه فقال عن ابی لم ترى اهل الخیر فی شیء اکذب منهم فی الحدیث قال مسلم یقول یجری الکذب علی لسانهم ولا يتعمدون الکذب۔ یہ عفان روایت کرتے ہیں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے، وہ اپنے باپ یحییٰ بن سعید قطان سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے حدیث کے بارے میں نیک لوگوں سے زیادہ جھوٹا نہیں پایا، جو بظاہر بڑے پاک باز اور نیک دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے اندر معرفت نہیں ہوتی ہے، تیقظ نہیں ہوتا ہے، اور سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کس سے حدیث لی جائے کس سے حدیث نہ لی جائے، اور کون سی حدیث بیان کی جائے کون سی حدیث نہ بیان کی جائے۔ ابن عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے، میں نے پوچھا ان سے ان کے بارے میں، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے باپ نے کہا کہ لم نرا یا لم ترا، تم نہیں دیکھو گے کسی چیز میں اہل خیر سے زیادہ جھوٹ بولنے والا حدیث کے بارے میں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو نیک لوگ ہیں یہ کاہے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ امام مسلم کہتے ہیں کہ اصل میں ایسا ہے، یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب، یعنی ان کی زبان پہ جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ لوگ جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں رکھتے ہیں، عمدن جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ آگے اسی طرح سے اور ایک راوی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعلت يملي علي حدثني مكهول فاخذه البول فقام فنظرت في الكراس فاذا فيه حدثني ابان عن انس وابان عن فلان فتركته وقمت قال۔ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھے بتایا خلیفہ بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں خلیفہ بن موسیٰ کہ میں گیا غالب بن عبید اللہ کے پاس۔ یہ غالب بن عبید اللہ یہ ناقابل اعتبار راوی ہیں، میں ان کے پاس گیا حدیث سیکھنے کے لیے، فجعل یملی علیہ، وہ مجھے حدیث کے املا کرانے لگے اور سند کے بیان کرتے تھے، حدثنی مکحول، اتفاق سے ان کو پیشاب لگ گیا، یعنی خلیفہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجھے حدیث لکھوا رہے تھے غالب بن عبید اللہ، تو پیشاب کی ضرورت سے چلے گئے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں ان کی کاپی میں کیا ہے۔ میں نے ان کی کاپی میں دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا، حدثنی ابان عن انس و ابان عن فلاں، یعنی کاپی میں کچھ لکھا ہوا ہے حدثنی ابان عن انس و ابان عن فلاں، لیکن وہ شخص مجھے کیا لکھوا رہا ہے، حدثنی مکحول، کیونکہ مکحول مشہور تابعی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا اور چلایا ان کے یہاں سے۔ قال وسمعت الحسن ابن علی الحلوانی یقول رأیت فی کتاب عفان، یا عفان کا ذکر ہے، رأیت فی کتاب عفان حدیث ہشام بن ابی المقدام حدیث عمر بن عبد العزیز قال ہشام حدثنی رجل یقال له یحییٰ بن فلاں عن محمد بن کعب قال قلت لعفان انهم یقولون ہشام سمعه من محمد بن کعب فقال انما ابتلع من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد انه سمعه من محمد۔ یہ یہاں عفان جو ضعیف راوی ہے اس کا کرشمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حسن بن علی بن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عفان کی کتاب میں
ہشام بن ابو المقدام کی حدیث، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی حدیث، ہشام کہتے ہیں کہ اس میں کیا تھا، حدثنی رجل یقال له یہ ابن فلاں عن محمد بن کعب، مجھ سے بیان کیا ایک شخص نے جس کا نام یہ بن فلاں ہے، روایت کرتے ہیں محمد بن کعب سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عفان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہشام سمعہ من محمد بن کعب، ہشام نے وہ حدیث سنی ہے محمد بن کعب سے، تو یعنی ہشام کا سماع ہشام نے محمد بن کعب سے سنا ہے، تو کہتے ہیں انما ابتلیا من قبل هذا الحدیث، کہتے ہیں کہ یہ جو ہشام یہ فقال انما ابتلیا من قبل هذا الحدیث، یعنی یہ ہشام، یہاں پر ہشام کی تبصرہ ہے کہ ہشام آزمائش میں پڑ گئے اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کی طرف سے، اسی لیے اسی بنا پر لوگوں نے ہشام کی تضعیف کی۔ کیوں؟ اصل میں ہشام کبھی کبھی کیا کرتا تھا، اس نے بیان کیا کہ حدثنی یحییٰ عن محمد، مجھ سے بیان کیا یحییٰ نے، مراد کرتے ہیں محمد سے، یعنی گویا ہشام نے ڈائریکٹ محمد سے روایت نہیں کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہشام نے کیا کہنا شروع کیا کہ اس نے اس روایت کو سنا ہے محمد سے، تو اب ہشام کا یہ کہنا کہ انہوں نے محمد بن کعب سے سنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس روایت میں یہ غالب بن عبید پر جرح کی گئی ہے، اور اسی طرح سے ہشام بن ابو المقدام پہ جرح کی گئی ہے۔ یعنی غالب اور ہشام کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ غلط سند سے روایت بیان کرتے تھے۔ اب جیسے غالب نے کہا کہ حدثنی مقول، جبکہ مقول ان کے استاد نہیں ہیں، ہشام نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن کعب سے سنا ہے، تو انما اسی لیے کہتے ہیں کہ انما ابتلیا من قبل هذا الحدیث، اسی حدیث کی وجہ سے یہ آزمائش میں پڑ گئے اور اسی لیے اہل علم کی تضعیف کی ہے۔ کیا معاملہ ہوا تھا ہشام کا؟ ہشام ابو المقدام یہ کہتے تھے، بیان کیا مجھ سے یحییٰ نے، یحییٰ روایت کرتے محمد بن کعب سے، پہلے بیان کرتا تھا، پھر اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے اس نے کیا دعویٰ کیا کہ اس نے محمد بن کعب سے سنا ہے۔ تو بہرحال ہشام پر جرح کی گئی ہے، غالب پر جرح کی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، لیکن تفصیلی روایت ہے، میں اس پر ختم کر رہا ہوں۔ تو آگے پھر ایک راوی ہے رو بن خطیف راوی پر آگے تبصرہ کیا گیا ہے کہ اس نے کیا کس طرح سے ضعیف منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا وہ۔ تو بس اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔